اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو, حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو, حاکم کو, تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے, حقانیت بڑھتی ہے اور جو سلامتی ہے, امن, وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب جھکتے ہیں رکوع میں, تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے, بدن کو آرام ملتا ہے, اسپائن سپل ہوتی ہے, اور جو نروز ہے اسپائن کے, وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں, تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے, آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں, سجدہ اپنا فورہیڈ, ماتھا زمین پہ ٹکنا, سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے, ہمیں بیک ایک ہوتی ہے, کمر میں درد, مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے اور 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے, اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب. ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں, سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین, بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں, چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے چمڑی کی بیماری, مثال کے طور پہ فائبروسائٹس, مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً
ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی, تو معذرت چاہتا ہوں, اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھے گا نہیں کہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے, اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید, وہ میڈیا سائڈ اور اینٹیریئر سائڈ میں اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرنٹ پوزیشن میں قیام, رکوع, سجدہ, اس کے اندر فرنٹل سائنسائٹس, ایتھموئڈل سائنسائٹس, اسپینوئڈل سائنسائٹس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری, جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس. پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں, آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں, اندر باہر کرتے ہیں, تو صرف 2/3 حصہ, 2/3 portion of the lung air is exhaled out. صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے, اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر, یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے, صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں, دا ایبڈومینل وسرا, جو پیٹ کے آلہ ہے, وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف, ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے, بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا. جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے, ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے, ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا, یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے, جس شخص کو پائلز ہے, صلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے, سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کی پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ, تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے, اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل. سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے, تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز. اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے, بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے, ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں, ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ, پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے, تھائی کے, نی کے, پیروں کے مسلز ہے, اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے, آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے, اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں, لیکن انگریزی میں, اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے. انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں. کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں.
تو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں.